اے دینا نعرہ صلوات، ایک تعارف کروا کے دینا تھا۔ ہاں تعارف کی کیا ضرورت ہے؟ مومنین انجمن تاجران کے رہنما جناب شیخ تاج محمود صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، ان کی خوش آمدید کہتے ہیں اور انہیں آج کے جشن پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ ہی لینا ہے ہاں ہاں میں ہی تعارف کی کیا ضرورت ہے؟ چیئر اس طرف کر لیں۔ نہیں بس چھوڑ السلام علیکم حاضرین و سامعین۔ مولانا اپنی بات ہمیشہ روانی سے کرنے کے عادی ہیں۔ مولانا نعروں کے عادی نہیں ہیں۔ نعرہ لگائیے لیکن وہاں جہاں بہت ضرورت محسوس کریں آپ۔ تو دوسری بات ہے بہت لمبے لمبے نعرے نہ لگائیے ایسے کہ بہت لمبا نعرہ ہو، مولانا کی گفتگو میں وہ بار بار مداخلت کرنی پڑے آپ کی۔ برائے مہربانی اس کا ملحوظ خاطر۔ میں بس بیٹھا، آپ کچھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ اجمعین۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج لاہور میں الحمراء میں اخوت اکیڈمی کی طرف سے یہ اتحاد المسلمین کے سلسلہ میں مجلس تھی، انہوں نے مجھے دعوت دی، وہاں سے آ رہا ہوں سیدھا آپ کے پاس۔ اس عمر میں اور اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد اور وہاں دوستوں سے ملنے کے بعد مجھ میں ہمت اور طاقت تو نہیں تھی کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا، مگر میرے ذہن میں یہ بات آئی اور اس وجہ سے میں یہاں حاضری کے لیے مجبور ہو گیا کہ یہ عرض پاک و ہند کے ایک مشہور بزرگ ہوئے ہیں مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ برطانوی حکومت نے انہیں جیل میں بھیج دیا، چکی پیستے تھے، نعت گوئی بھی کرتے تھے، شاعر تھے بڑے، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت پر کہ آقا تیری خاطر میں نے چکی جیل میں پیسی۔ تو اس عمر میں صرف اس لیے کہ میں بھی اس بابرکت محفل میں شریک ہو جاؤں اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک موقع جو ہے اس میں میری بھی حاضری ہو جائے، اس لیے آ گیا میں کہ قیامت کے دن یہ کہنے میں حق بجانوں اللہ تعالیٰ سے، میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میری اور آپ کی خوش قسمتی کیا ہوگی۔ اس لیے یہ دعوت ہے، رد نہیں کر سکا، ورنہ میں جتنا چور تھا سفر سے آنے کے قابل نہیں تھا۔ تو یہ اتحاد کی محفل جس میں میں نے اشتہار میں پڑھا کہ مولانا یوسف انور صاحب بھی آ رہے ہیں اہل حدیث کی طرف سے، مجھے بھی بلایا گیا، مولانا جاوید اکبر ساکی صاحب کو بھی بلایا گیا، آپ بھی شیعہ دوست جمع ہیں۔ اس تقریب کے بارے میں پڑھ سن کر میرے ذہن میں اپنا زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ تازہ ہو گیا۔ میں جب ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، تک جمرہ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا میں، تو کمپنی باغ میں قادیانیوں کے خلاف ختم نبوت کی طرف سے ایک جلسہ ہوا، تو کسی نے یہ سوال بھیجا کہ آپ میں بھی کئی گروہ ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، آپ جو مل جل کر رہ رہے اور گزارا کر لیتے ہیں، اگر قادیانی بھی اسی طرح سمجھ لیے جائیں تو کیا حرج ہے؟ تو قاضی احسان احمد سعد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، وہ اتحاد کے لیے آپ سب کو بھی ذہن میں بٹھانی چاہیے اور قادیانیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ مولانا نے فرمایا یار ایک باپ کے بیٹے اگر آپس میں جھگڑیں کہ میں زیادہ خدمت کرتا ہوں، میں زیادہ خدمت کرتا ہوں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، باپ تو ان کا ایک ہی ہے نا۔
ہم جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے میں ہم آپس میں یہ مسابقت کریں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، شیعہ کہیں ہم زیادہ احترام کرتے ہیں، بریلوی کہیں ہم مقام رسالت کے محافظ ہیں، دیوبندی کہیں ہم سرکار کے غلام ہیں، تو کتنی اچھی بات ہے۔ مگر جب کوئی عورت خامدی الگ کر لے، کوئی بچے دوسرے ہو جائیں، پھر وہ پہلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کا رہتا۔ تو قادیانی احباب جو ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا نبی مان لیا، وہ اس کی امت ہو گئے۔ ہم اتنے اختلافات اور جھگڑوں کے باوجود ماشاءاللہ ایک ذات پاک کو اپنا مقتدار پیشہ مانتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روح اور جان ہے، رمز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت العالمین۔ سارے دین کا خلاصہ، قرآن کا نچوڑ، ایمان کی جان پوچھیں تو ایک ہی لفظ ہے نا کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ دین کا خلاصہ یہی ہے۔ جس شخص کا سینہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے خالی ہے، ارشاد رسالت مآب علیہ السلام ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد سے، اپنے اولاد سے، سارے جہان کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو ایمان کی کسوٹی، ایمان کا معیار، ایمان کی دلیل اور حجت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس لیے آپ اتنے اختلافات کے باوجود ایک ہیں، ایک رہنا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کی بات سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے، ایک کہتا مجھے اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے، دوسرا کہتا یہ آتی ہے، دونوں کوشش تو یہی کر رہے ہیں نا کہ آقا کا فرمان کیا ہے، جو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کو سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا پاؤں دھوئے جائیں، وہ بیچارہ خام خواہ یہ تکلیف نہیں کرتا، اس کو سمجھ یہی آتی ہے کہ قرآن دھونے کا کہتا۔ آپ لوگوں کو اگر سمجھ آتی ہے کہ پاؤں کے مسح کا کہتا ہے، آپ بھی قرآن سے لیتے ہیں، آپ کے پاس بھی نیک لوگوں کی دلیلیں، ان کی پاس بھی دلیلیں، حوصلے بڑے کریں، دل کھلے کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت ہونے کے لحاظ سے ایک ہو کر رہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم آپس کے جھگڑے جو ہیں ان میں پڑھ کر دشمنوں کو موقع دیں کہ وہ ہمیں تباہ برباد کر دیں۔ ایک ہو جائیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اب شیعت اور سنیت کا وقت نہیں ہے، آپ اکٹھے ہوں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام زمانہ تھا بنو عباس کا، ظالم حکمران تھے، غیر شرعی حکومت تھی، مگر امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر دشمن غیر مسلمانوں کے علاقے پر حملہ کر دیں تو کیا ہم ان حکمرانوں کی خاطر جہاد کریں، دشمنوں سے لڑیں؟ امام نے فرمایا نہیں، ان حکمرانوں کی خاطر جنگ نہیں کرنا، بیضۃ الاسلام کا دفاع کرنا کہ اسلام کا ملک بچ جائے، کیونکہ فَإِنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلام دروس دین محمد۔ اگر اسلام کا نام مٹ گیا تو شیعت کہاں رہے گی؟ شیعت سنیت کو روتے ہو، پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، چمن بچاؤ کہ آشیاں کا وقت نہیں۔ اب گھونسلوں کی باتیں کرنے کی نہیں گنجائش کہ اہل حدیث بچ جائیں، دیوبندی اسلام بچاؤ، پھر بے شک تم شیعہ رہو دوسرے سنیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے آپ کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں، عرب سے بھی زیادہ۔ کس چیز نے آپ کو اکٹھا کر رکھا؟ درخت میں کتنی چیزیں ہیں، تنا ہے، پھر شاخیں ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، مگر اصل میں ایک جڑ ہے جس سے وہ سارے وابستہ جڑے۔ اسی طرح ہر کثرت جو ہے زندہ، ہر کثرت سے بندے وحدت، جس کثرت کو بھی آپ دیکھیں گے کسی ایک شے سے جا کر جڑے گی، پھر وہ زندہ ہے، اگر اس سے وہ کٹ جائے تو اس کی موت ہو جائے گی، جڑ سے دوسرے حصے جدا ہو جائیں ان کی موت ہے۔ اس طرح ہر کثرت جو ہے، ہم اولاد آدم ایک شخصیت ہے جس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سارے انسان اس چیز میں شریک ہیں۔ اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہمارا اجتماع، آپ کی ذات کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرنا، اس نے امت کو ایک کر رکھا۔ دوسرے بزرگ اور دوسروں کے بارے میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، آپ محفل ہے نا، مجھے یاد ہے کہ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، مجمع تھا یہ مسجد میں جو دیوبندیوں کی کچہری بازار میں۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ شیعہ ہیں، علی علیہ السلام نے جو حضور کی تعریف کی، انہوں نے کہا یار علی کو پھر دیکھیں گے، آج دن ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے آپ نا موقع دیکھا کریں کہ جس دن بعد رسالت مآب علیہ السلام کی ہو، زیادہ وقت اس دن آپ کو دیں۔ جس دن امیر المومنین کا موقع ہے، بسم اللہ
آپ ان کا بھی تذکرہ کریں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں، الگ نہیں ہیں، مگر رسول کریم علیہ السلام دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ زندہ ہر کثرت ز بند وحدت است، وحدت مسلم ز دین فطرت است۔ مسلمان ایک ہیں تو دین کی بنیاد پر ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور دین فطرت ہم نے کہاں سے سیکھا؟ دین فطرت از نبی موختن، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا ہے۔ در رہے حق مشعل افروختن، حق کی راہ میں ہم نے مشعلیں جلا دی ہیں، حق کا جھنڈا اٹھایا ہے تو نبی علیہ السلام کی برکت سے۔ اور یقین جانیں رسول اللہ کا دامن ہاتھ میں آنا، اس سے بڑی کوئی دولت اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ بات کہی ہے، نہ تنہا من بنا گلے اور غزل سرائے مبس، کہ میں ہی اکیلا اس محبوب کی تعریفیں نہیں کر سکتا، کہ اکیلا ہی میں مدعا نہیں ہوں، کہ ہر طرف اندریب ہزاراں، چاروں طرف بے شمار بلبلیں چہرا رہی ہیں، دیوبندی اپنی جگہ جلسے کر رہے ہیں، شیعہ حضرات اپنی جگہ۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ سارے اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد رسول اللہ کی یادیں منا رہے ہیں اپنے اپنے رنگ میں۔ یہ خوشی کی بات ہے، جلنے کی بات نہیں، نہ فساد ڈالنے کی بات ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ بریلویوں کے پیشوا ہمارے ملک میں ہوئے، بڑے عالم ہوئے ہیں، اختلاف الگ بات ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میں انہیں کہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کی مدح و ثنا میں، تیرے نام پر کروں جہاں فضا، نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فضا، نہیں اس سے بھی میرا جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ کروڑوں جہان ہوتے حضور کی ذات پر قربان کر دیتے۔ اسی طرح میں بانی دیوبند مولانا محمد قاسم ناروتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں، کہتے ہیں الہی کس سے بیاں ہو سکے ثنا اس کی، کہ جس پہ ایسا تیری ذات خاص کا ہے پیار، کہ جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار۔ دنیا پیدا ہی نہ ہوتی اگر محمد رسول اللہ خدا کے پیش نظر نہ ہوتے۔ اللہ کے رسول کو پیدا کرنا تھا تو یہ دنیا بنائی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین و طہا۔ سارا قرآن مجید کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی وہ بھی ذکر اصل میں محمد رسول اللہ کا ہو رہا، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اس پردے میں بھی تذکرہ جناب رسالت مآب کا، شروع سے لے کر آخر تک صرف جہاں آپ کا نام آ جاتا اس کو نہ سمجھیں، پورا قرآن جو ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے مصحف صامت ہے، خاموش قرآن ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصحف ناطق ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے، شروع سے سراپا آپ قرآن پاک پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کا کوئی قول و فعل قرآن سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول سے محبت، ان کی یاد منانا، اور اس رشتہ کو ملحوظ رکھ کر دوسرے بھائیوں کا خیال کرنا۔ بھئی یار ایک بات میں تو ہم سب جیسے ایک باپ کے بیٹے بھائی تو ہیں نا، ہم رسول اللہ کی امت تو ہیں۔ اس رشتہ کا لحاظ کیا کریں۔ جو عالم اور جو ذاکر اور جو وائل کسی گروہ میں بھی ہمیں پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ اللہ کے بندے تو رسول اللہ کی امت کو ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کو دکھ دے رہا۔ اور میں اس موقع پر میرے سنی دوست بھی سن رہے ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کے سامنے ایک واقعہ عرض کروں گا، اور ایک ایسے عالم دین کا جس کے بارے میں مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں لکھ کر لگا دیا گیا کتبہ کہ اس مسجد میں خطیب اور امام وہی ہو سکتا ہے جو تین بزرگوں کا ہم عقیدہ ہو۔ ان میں ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اکبری دور میں ہوئے۔ تو جذب القلوب الی دیار المحبوب لکھی ہے فارسی میں، مدینہ شریف کے حالات، وہاں کے تذکرے، اس کا شوق پیدا کرنے کے لیے زیارت کا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص سنی العقیدہ مدینہ منورہ میں گیا، اور اس دور میں وہاں اکثریت زیدی شیعوں کی تھی، حکومت بھی زیدیوں کے پاس تھی۔ تو اس عالم نے، اس سنی نے یہ سوچا کہ میں کسی فاطمی کی مدد کروں گا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا کوئی بچہ ہوگا سید، اس کی خدمت کروں گا۔ مدینہ شریف کے بازار میں اسے نظر آیا ایک آدمی، اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں سید ہوں۔ عقیدہ آپ کا کیا؟ انہوں نے کہا میں تو زیدی شیعہ ہوں۔ اس نے مدد نہیں کی۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا سنی العقیدہ عالم لکھتا ہے کہ خواب میں وہ آدمی دیکھتا ہے کہ میدان محشر برپا ہے، صراط پر صراط ہے، وہاں رسول اللہ ایک طرف کھڑے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں، ادھر حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ یہ شخص گزرنے کی کوشش کرتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس کو روک لیا کہ یہ پل صراط پار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا
کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں بیٹی اس کو روک لے؟ فرمایا اس نے میرے بچے کی مدد نہیں۔ اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں مدد کی؟ اس نے کہا حضور میں کرنا چاہتا تھا، وہ شیعہ تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیوں ابو بکر عمر ہے، اگر فاطمہ کا کوئی بچہ تمہیں برا کہے تو واقعی تم یہ چاہتے ہو کہ وہ پرسرات پار کر جائے اور جنتی ہو جائے؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ، فاطمہ کا بچہ ہمیں برا کہے ہم اس سے ناراض کیوں ہوں گے؟ فاطمہ کو ناراض ہم کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں سنی عالم کی بات کر رہا ہوں کہ شیعہ کی مدد نہ کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئیں۔ خود شیخین نے کہا کہ جو فاطمہ کا بیٹا ہمیں برا کہے گا ہم اس پر ناراضگی نہیں کر سکتے، ہماری نگاہ میں سیدہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے یہ باتیں جو نا لڑائی اور جھگڑے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپس میں صلح اور اتحاد پیدا کرو۔ قرآن کی یہی دعوت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ لا تنازعوا، جھگڑو نہ، فتفشوا، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دنیا میں کوئی عزت اور آبرو نہیں رہے گی، باری باری سارے مارے جائیں گے۔ ایک ہو جائیں، اللہ کے رسول کے نام کو بلند کریں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ کے رسول کا نام مشرق مغرب میں پھیلا دیں، شیعت سنیت کو چھوڑیں، سب حضور کے نام لیوائیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ جس کا سینہ چیریں گے وہ کہے گا یار تجھ سے زیادہ محبت میرے دل میں حضور کی ہے، بہت بابرکت جذبہ ہونا ہی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کا حال تو آپ جانتے ہیں، سارے شیعہ سنی اس واقعہ سے واقف ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی میں ممبر نہیں تھا، پہلے کھجور کا ایک تنا تھا، خشک ہو گیا تھا، بے جان تھا۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دست مبارک رکھتے تھے جب خطبہ جمعہ دیتے تھے۔ پھر ایک صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا جو غلام ہے وہ نجار ہے، بڑھئی ہے، میں اگر کہے آپ کے لیے ممبر بنوا دوں تو 3 زینوں کا ممبر بنوایا گیا۔ نبی علیہ السلام پہلا خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف چل پڑے۔ جب رسول کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے اور اس ستون کو چھوڑ گئے، اب بھی ستون وہاں دفن ہے استوانہ حنانہ کے نام سے، تو وہ ستون خشک تنا رسول کریم علیہ السلام کی جدائی میں اتنا رویا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے روتا۔ ساری مسجد نے اس کے رونے کی آوازیں سنی کہ حضور کے ہاتھ سے میں محروم ہو گیا۔ اللہ کے رسول اترے، اس کو گود میں لیا، ہاتھ رکھا اور سسکیاں بھر بھر کر وہ چپ ہوا۔ اسی لیے علامہ اقبال کی کہا تم تو یار گوشت پوست کے انسان ہو، آدمی ہو، از تولا اشتمی پرسی کے چیز۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا پوچھتے ہو؟ خشک چوبے در فراق او گریس، خشک لکڑی ان کی جدائی میں روئی، تم انسان ہو کر آپ کے فراق میں نہیں روتے۔ اس لیے اللہ کے رسول کا مقام تو اتنا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو اب تک پہچانتا ہوں کہ جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر کہتا تھا۔ اور ایک سفر میں رسول کریم علیہ السلام کو لوگوں نے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول اس باغ میں ایک اونٹ وحشی ہو گیا، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور مجھے دے دو مہار۔ لوگوں نے کہا وہ وحشی ہے یا رسول اللہ تکلیف ہو جائے گا، آپ نے فرمایا چھوڑو اس بات۔ جب دروازہ کھولا گیا تو اونٹ سر زمین کے ساتھ لگا کر جھکا کر آیا تعظیم کرتا ہوا۔ آپ نے بغل میں اس کا سر لیا، کانوں کو سہلایا اور نکیل اس کے ناک میں ڈال دی اور مالک کے حوالے کر دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جانور بھی آپ کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا سوائے بگڑے ہوئے چند انسانوں اور جنوں کے زمین و آسمان کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کائنات کی ہر شے اس بات سے واقف ہے کہ میں اللہ کا برگزیدہ ہوں، چنا ہوا ہوں، رسول ہوں۔ یہ چند بدبخت انسان اور جن ہیں جو میرا انکار کر رہے ہیں، ورنہ پوری کائنات میری رسالت سے آگاہ ہے اور ہر ذرہ ذرہ اس جہان کا گواہی دے رہا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نام جو ہم نے تقسیم کر لیے نا کہ کچھ لوگ اہل سنت کہلانے لگے، آپ شیعہ کہلانے لگے، یہ بھی خواہ مخواہ کی تفریق ہے، اس کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں۔ ہر مسلمان شیعہ ہے اور ہر مسلمان اہل سنت ہے۔ جو اہل سنت نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سنت کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ۔ آپ میں سے کوئی ہے جو کہے کہ میں اللہ کے رسول کے طریقہ کو نہیں مانتا؟ اہل سنت کون ہے جو اللہ کے رسول کے طریقہ کو مانے؟ اور شیعہ کیا ہے؟ پیچھے چلنے والا
کیا ہوا ہماری بدبختی سے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانہ میں مسلمان آپس میں